السلام علیکم جی، میرا نام سبین ہے اور میں پی ٹی آئی کی ایک ورکر ہوں اور میں احساس کی کوارڈینیٹر ہوں، ایجوکیشن کوارڈینیٹر بھی ہوں۔ آج جو یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس کا مقصد ہے، یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے اور احساس پروگرام کے بارے میں۔ احساس آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے زیادہ۔ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کچھ عرصے پہلے، میں بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ جاننا چاہ رہی تھی، پھر کچھ ہمارے سیشن لیے احساس کے جو لوگوں نے، اور پھر اب ہمیں پتہ چلا کہ احساس سے کیا کیا پروگرام ہے، اور یہ کتنا خوبصورت بہترین پروگرام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جو غربت کی لکیر کے نیچے، بہت زیادہ نیچے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح کے کن طریقوں سے یہ پروگرام سپورٹ کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ شروع کرنے سے پہلے کہ احساس پروگرام ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگوں کے اس کے بارے میں ویوز کہیں۔ دیکھیں، میں تو میرے لیے تو یہ بہت زبردست ہے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے ویوز میں آپ کو بتاتی ہوں جو نیوٹرل لوگ ہیں، ان کے ڈیلیوری ایسوسیٹ ایک تھرڈ پارٹی انالیسز ابھی ہوا کچھ عرصے پہلے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کا انالیسز انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں۔ احساس بائی فوکسنگ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ امپیکٹ ہیز لیڈ دا فاؤنڈیشن ٹو بیکمنگ اے گلوبلی لیڈنگ ایگزامپلر آن ہاؤ ٹو ٹیکل پاورٹی، یعنی کہ یہ ایک ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے کہ آپ نے پاورٹی کو کیسے، پاورٹی کا خاتمہ کیسے کرنا، غربت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ایگزامپل بن گئی ہے پوری دنیا میں، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ کی کنٹری، ہماری کنٹری، ہم نے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی سربراہی میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آرٹیکل ہے کچھ عرصے پہلے میں نے پڑھا تھا، فہد حسین کا آرٹیکل ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ڈیجیٹل سروے کیا گیا اس پروگرام کے تحت ہاؤس ہولڈ کا 34 ملین اس میں ہاؤس ہولڈ ہے، ان کا سروے کیا گیا ہے کہ وہ ان کی انکم کا کہ وہ کس سطح پہ، انکم کی کس سطح پہ ہوئے ہیں، تو یہ کسی پاپولیشن سینسس سے کم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یعنی کہ جب آپ کفالت کسی پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایک آپ کا سروے کیا جاتا ہے پورا، اس میں بہت ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ آپ کانٹیکٹ، اس میں پی ٹی اے انوالو ہوتا ہے، اس میں ایف بی آر انوالو ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس کتنا تھا، آپ کا فون کا بل کتنا تھا، بجلی کا بل کتنا تھا، یعنی بہت سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی باہر کا سفر تو نہیں کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک اگر میں اپلائی کرتی ہوں تو میرے بارے میں پوری انفارمیشن لی جائے گی، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس لیے یہ بہت ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے۔ اور ایک اور بہت اچھی بات اس کی جو اگر دیکھیں، اگر اس میں چاہوں اپنی مرضی کا بندہ رکھواؤں، میں نہیں رکھوا سکتی، اگر خان صاحب چاہیں تو وہ بھی نہیں رکھوا سکتے، کیونکہ اتنا سسٹم ٹرانسپیرنٹ بن گیا ہے کہ یہ سسٹم کے تحت سسٹم ہی سارا نکالتا ہے۔ میں اپلائی کرتی ہوں تو وہ سسٹم ہی بتائے گا کہ اس کے لیے میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں ہوں، اور وہ ساری انفارمیشن لی جائے گی۔ تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہے۔ سب سے بڑی خوبصورتی اس پروگرام کی ہے کہ اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری ایک بات اس میں اس کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس کا ڈیٹا بہت کانفیڈینشیل ہے، یعنی کہ پہلے کیا تھا، جب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بسپ کا پروگرام تھا، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں۔ بسپ کا پروگرام تھا، اس میں کیا جاتا تھا، اس میں ایم این ایز کا کے پاس رائٹ تھا کہ وہ بتائیں جی آپ کے علاقے میں کس کو ہم نے یہ دینا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے ایسے تھے جو بالکل حقدار نہیں تھے اور وہ لے رہے تھے۔ وہ پورا سروے ابھی کیا گیا اور وہ ان سب لوگوں کو نکالا گیا، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا یہاں سے، اور کئی گورنمنٹ آفیشلز تھے کہ جو بسپ کی امداد لے رہے تھے، جو کہ زکوٰۃ ہے بیسیکلی۔ تو ابھی جو ہے، اب جو پروگرام ہم جو پی ٹی آئی نے اس کو کیا، ایک تو یہ پہلے سروے کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا اس میں سے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کا ڈیٹا کانفیڈینشیل رکھا گیا، یعنی اگر ایم این اے، ہمارے علاقے کے ایم این اے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے علاقے میں کس کو یہ مل رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس پروگرام کے تحت آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی، جو کہ بالکل الٹ ہے۔ پہلے یہ پروگرام صرف یوز کیا جاتا تھا اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، اب یہ ڈیٹا ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی اسٹرکٹلی وہ ڈیٹا کسی کے ساتھ اسٹرکٹلی یہ نہیں شیئر کرتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے میرے خیال میں اس کی، کہ ہم اس ڈیٹا کو، ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں لیکن ہم اس ڈیٹا کو اپنے پولیٹیکل مقصد کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ چند بہت اچھی باتیں اس پروگرام کے بارے میں جو میں آپ کو پہلے شروع میں بتا دوں کہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی پروگرام ہے کیا۔ تقریباً آپ کو میں بتاؤں گی کہ 20 انیشیٹیوز، آلموسٹ 20 انیشیٹیوز اس پروگرام کے اندر ہیں، جو بہت میجر پروگرامز ہیں، وہ میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن آج دینا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک ایمرجنسی کیش کا پروگرام تھا۔ کچھ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں ایمرجنسی کیش کو، جو کفالت پروگرام ایک ریگولر پروگرام ہے، اس سے۔ ایمرجنسی کیش کا جو پروگرام ہے وہ صرف آیا تھا کرونا کے دنوں میں،
اور اس میں کرونا کے دنوں میں یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی تھیں، کئی لوگ باہر سے واپس آ گئے تھے، تو اس میں بہت ساری اس میں ریلیکس کیا گیا تھا کرائٹیریا، یعنی بہت سارے ان لوگوں کو بھی دیے گئے تھے پیسے کہ جن کو ایک نارمل آپ کفالت پروگرام میں سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ پروگرام بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی سطح سے بہت نیچے ہیں، پاورٹی لائن سے کافی نیچے، ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام. تو یہ لیکن جب ایمرجنسی کیش کا پروگرام تھا اس میں کئی ایسے لوگوں کو دیا گیا جو اس وقت ان کو ایک شوق لگا تھا کیونکہ بہت سارے کاروبار ختم ہو گئے تھے. تو آپ کنفیوز نہ کریں، کئی لوگ جن کو ایک دفعہ پیسے ملے تھے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیوں نہیں مل رہے، تو شاید آپ ایلیجبل نہیں ہیں اس کے. آپ کو ایک دفعہ پیسے مل گئے تھے، دوسری دفعہ اور کفالت پروگرام میں آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا، ایک سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ایلیجبلٹی، ایک میجر پروگرام جو ہے وہ کفالت پروگرام ہے. تو کفالت پروگرام میں آپ نے اپنی ایلیجبلٹی چیک کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اگر ایک عام بندہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کفالت پروگرام میں شامل کیا جائے، تو اس میں میں آپ کو ایک لنک ہے، وہ بھی یہاں اسکرین پہ آ بھی جائے گا، وہ ٹریکنگ ہے بیسیکلی. وہاں پہ آپ نے اپنا اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈالتے ہیں 8171 ویب پورٹل، تو آپ کا وہ ایک لنک آ جائے گا، اس پہ آپ اپنا ڈالیں گے شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر ڈال دیں، اپنا کوئی بھی فون نمبر اپنا ڈال دیں، گھر کا کسی بھی فرد کا. اور اس میں آپ کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں 3 طرح کے رسپانسز آئیں گے آپ کو. ایک رسپانس آئے گا آپ نااہل ہیں. اگر آپ نااہل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا سروے کیا جا چکا ہے، آپ نااہل ثابت ہو گئے. نااہل کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی میرے پاس تو آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ٹریول کیا، ہو سکتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے آپ کا گھر ہو اپنا. کئی لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں انٹر کر دیں. جب ہم ان کا دیکھتے ہیں نااہل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے ان کا اپنا گھر بھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی ہے، انہوں نے کوئی ٹریول کیا ہوا ہے، ان کا فون کا بل زیادہ آ رہا ہے، بجلی کا بل زیادہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اس پہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں آپ یا جو احساس کے نمائندے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، بیسیکلی سسٹم اتنا اسٹرانگ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے انٹر کرنا ہے، وہ خود ہی سسٹم نے بتا دینا آپ اہل ہیں نہیں. اگر آپ نااہل ہیں تو کوئی اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو سمپلی آپ اس کے پروگرام میں اہل نہیں کرتے، آپ دوسرے پروگرامز کسی میں کر سکتے ہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، اب کفالت پروگرام کے لیے جو اہل ہیں جو لوگ، وہ کیا کیا اور اس میں وہ لے سکتے ہیں، بینیفٹ کیا لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تعلیمی وظائف کا نیا سلسلہ شروع ہے جو کہ بہت ایک اور بہت زبردست پروگرام ہے. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے کے آنا ہے. کیونکہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم تعلیم کے شعبے میں ہم نمایاں کام ہم نے کرنا ہے، یہ ایک ہم نے پرومس کیا تھا اور بالکل ہم اس پہ کر رہے ہیں پوری طرح. تو احساس کے ذریعے ہم کیا کر، ایک تو طریقے ہم ایجوکیشن کی سپلائی بہتر کر رہے ہیں، معیار بہتر، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن احساس کے ذریعے ہم انرولمنٹ کو بہتر کر رہے ہیں. اس کو ہم ڈیمانڈ سائڈ اپروچ کہتے ہیں کہ ہم والدین کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرائیں، آپ اپنے بچے کو تو ہم آپ کو وظائف دیں گے. یہ تقریباً یہ وظائف بھی آپ کو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے اسکول گوئنگ ایج میں اسکول جاتا ہے یا آپ نے ابھی تک انرول نہیں کرایا، آپ انرول کرائیں. آپ ایک فارم ملے گا آپ کو اپنے قریبی احساس سینٹر سے، فارم لے کے فارم کو فل کرنا ہے. فارم جس اسکول میں جاتا ہے بچہ، وہاں سے اساتذہ کی اس پہ انفارمیشن ڈالیں گے، اسٹیمپ ہوگی، اور وہ سارا آپ نے احساس جہاں پہ بچہ تعلیم لے رہا ہے اس کے قریبی آپ نے سینٹر پہ یہ سارا کچھ کرنا ہے. کیونکہ اس بچے کی انرولمنٹ وغیرہ، اس کی حاضری کو بھی یقینی بنانا ہمارا کام ہے. 70% اس کی حاضری بھی یقینی بنائی جائے گی. تو اس میں بھی ہم آپ کو سپورٹ دی جا رہی ہے پیسوں کی. وہ بھی آپ کو 1000 سے 1500 روپے تک اس میں تعلیمی وظائف آپ کو دیے جائیں گے. بچوں کے لیے بھی دیے جا رہے ہیں جو کہ کفالت کے لیے اہل ہیں. یہ پروگرام ان کے لیے. تعلیمی وظائف کے حوالے سے اگر بات کروں تو 6 ملین بچے جو ہیں اس میں انرول ہو چکے ہیں. 6 ملین، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 10 ملین کا ہے جو ٹارگٹ ہے اس میں رکھا گیا ہے.